سیاسی میدان میں ہمارے الیکشنز ہی ہیں کہ سال 2023 میں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی تک کا سیاست کا سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسمبلیاں 14 اگست کو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آٹومیٹکلی کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ 14 اگست کو جو حکومت جو ہے نا ہماری ختم ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے. شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں پہلے. یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے. میری دعا ہے اور مجھے یقین آپ سب کی دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے عوام کے ووٹوں سے وہ تعلیم کو نمبر 1 پرائیورٹی دے کہ اس کے بغیر اندھیرے رہیں گے. اس کے بغیر اندھیرے رہیں گے. اور جو اب خبریں زیر گردش تھی نا کہ شاید اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, 90 روز کا وقت مل جائے, نواز شریف کے واپس آنے میں مزید مہلت مل جائے, تو وہ تمام جو قصے کہانیاں تھے وہ تو ختم ہو گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اچھی ترجمانی بھی وہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب مبارک ہو, جو ہم پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے. یہ لازمی بات ہے, ایک طرح سے کامیابی تو ہے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو گئے ہیں اور ہمیں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی جو قسط مل گئی ہے. بٹ سر ایٹ دی اینڈ ایونچولی ملا تو ہمیں قرض ہی ہے نا جو ہمیں ادا کرنا ہی ہے. اگلی گورنمنٹ کے لیے کتنا آپ لوگ تیار ہیں, الیکشنز کے لیے کتنا تیار ہیں؟ رانا صاحب سب سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو آپ تیار ہیں, تیاری پوری ہے الیکشنز میں جانے کے لیے آپ کی پارٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پہلا کیا ہے سوال کہ یہ مل گیا ہے ہمیں کچھ سپورٹ مل گئی, یہ بڑی عارضی سپورٹ ہے اور پرائم منسٹر نے 2-3 دفعہ کلیئرلی کینڈیڈلی یہ بات کی ہے. یہ ٹھیک ہے وقتی طور پر ایک ریلیف ضرور ہے, لیکن یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فخریہ نہیں. انہوں نے ریٹریٹ کے لیے بات کہی ہے اور بات صحیح ہے, کیونکہ ہم اتنی بری حالت میں تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے مشکلات اور بڑھ جاتی. تو یہ ایک طرح سمبولک ہوتا ہے. یہ IMF کا جو اسسٹنس ہے اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ باقی جو فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پھر اسی ملک کی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اپلفٹ ہوتا ہے ان سپورٹ آف دیٹ گورنمنٹ اور کنٹری. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بڑی ڈیکسٹریٹلی کیا جائے گا اللہ کے فضل سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ہمیشہ ہم بات رانا صاحب آپ نے کہا کہ صورتحال بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی سر, لیکن عوامی سطح پر ایک عام آدمی, ایک لے مین جس طریقے سے مشکلات کا شکار ہے, گو کہ یہ قرض مل رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں سر, لیکن عام آدمی تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. جس مہنگائی کا اس کو سامنا ہے, آپ کو لگتا ہے جو قسط ملی ہے اس کے جو ثمرات ہیں عام آدمی تک بھی پہنچیں گے؟ آپ صرف کس پہ ہم غور کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں فائنانشیل اسسٹنس آ رہی ہے, جو ہمیں فائنانشیل ہیلپ مل رہی ہے سعودیہ سے آ گئی ہے. اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے IMF سے. سعودیہ سے $2 بلین, UAE سے $5 بلین جو رول بیک ہو کے پھر ہمارے پاس آیا ہے چائنا سے. اور بھی جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کنٹری سپورٹ کریں گے. بٹ جو ود ان دا کنٹری جو ہے ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, باقی بزنس ایکٹیویٹی وہ تھوڑی بڑھ رہی ہے. تو ایک پازیٹیو رسپانس تو آ رہا ہے آٹومیٹکلی, اور اللہ کرے یہ پازیٹیوٹی رہے بھی. رانا صاحب سیاست کی طرف آئیں تو میں الیکشنز کی طرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ الیکشنز کے اوپر مسلم لیگ نون کا کیا سٹانس ہے؟ کیوں اتنی خبریں گردش میں ہیں کہ الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہی یہ گورنمنٹ, اور تاریخ کا بھی اعلان نہیں کیا گیا ابھی تک؟ دیکھیں جی, رومر مانگرنگ تو ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ چیزیں بڑی انسرٹن رہتی ہیں. اور باوجود ہر دفعہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ باوجود مختلف سیگمنٹس جو ہیں پاورفل سیگمنٹ انٹرفیئر کرتے رہے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب منموہن آیا 91-92 میں, جب کہ 8% تھی GDP گروتھ تھی, ورٹیکل رائز ہو رہی تھی اکنامک ایکٹیویٹی میں, یہاں کا ماڈل جا کے اس نے امیٹیٹ کیا
وہ ماڈل کی امیٹیشن بہت کامیاب ہوئی. کیوں کامیاب ہوئی؟ کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. دیر از اے سنڈروم آف کنٹینیوٹی. اس لیے کنٹینیوٹی پریڈکٹیبلٹی بہت زیادہ ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. اب آپ ڈسٹرب نہ ہوں, آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. سینیٹر صاحب, ہم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. اب تو ان کی جو نااہلی ہے وہ بھی امینڈمنٹ کے بعد وہ آلموسٹ عدالت سے انہیں ریلیف مل ہی جائے گا, اور کچھ ان کے حق میں فیصلے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. واپسی کا ارادہ کیا رکھتے ہیں, کب آئیں گے؟ یہ ڈسولوشن آف اسمبلی کے بعد کچھ دن بعد وہ آئیں گے واپس اور ری لیڈ دا کمپین. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ چاہیں تو میں چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں لا اینڈ آرڈر کا, اس پہ میں کامنٹ کر سکتا ہوں جو اتنا سیریس واقعہ ہوا ہے. جی جی پلیز. دیکھیں یہ ایریا آف ویکنیسز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو جو پولیس ڈپلائمنٹ تھی جنہوں نے اپنا کام نہیں کیا, دے آر ٹو بی ٹیکن ٹو ٹاسک. یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ پولیس کھڑی ہو اور لوگ اسوالے کے اندر. اس کا مطلب ان کی سرچز ٹھیک نہیں کی گئیں, اس کا مطلب جو ان کی وہ سرویلنس ٹھیک نہیں ہے, ان کی باڈی سرچز ٹھیک نہیں ہے, ان کے اسکینر ٹھیک کام نہیں کر رہے, ان کے مینول اسکینر جو ہوتے ہیں وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا مینول اسکینر جو ہے وہ بڑا فول پروف ہوتا ہے, وہ استعمال نہیں کیے گئے. اس لیے وہ ناقابل معافی ہیں جنہوں نے یہ نیگلیجنس کی ہے. اس سے بڑھ کے جو بات ہے وہ ہے آنریبل کورٹس کی. کورٹ کے پریمسز جرم کہیں بھی ہو, اب ہوتے چاہیے تو یہ کہ مہینے کے اندر لوگوں کو سزائیں ہو کے وہ سزائیں امپلیمنٹ ہو جائیں, لیکن نہیں ہوگا. عدالت کے اندر جرم ہوتا ہے اور آنریبل کورٹ جو ہے جو ہمارا پروسیجر ہے, پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, پھر مدت گزر جاتی ہے. یہ لمحہ فکری ہے, یہ لمحہ فکری ہے. اور سر روز آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. بڑے افسوس کی بات ہے. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹرائل کریں. Who can stop the court کے ڈے ٹو ڈے وہ ٹرائل نہ کریں. یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اگر آ جائے تو بالکل ایک لائر آ جائے جو مرضی اسے کروا لے, جتنی مرضی وہ تاریخیں لے لے. جب سسٹم میں اور ہمارے جو آپریٹرس ہے اس میں اتنی کمزوری اور ویکنیس ہوگی تو انصاف کہاں ہوگا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. It's a slur on the face of the system. بالکل صحیح بات ہے. They should rise to the occasion. جوڈیشل ایکٹیویزم پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر عدالتی پریمیسز آپ کی وہی محفوظ نہیں ہیں پولیس کی موجودگی میں, تو سر پھر کہاں پر لوگ محفوظ ہوں گے. اچھا رانا صاحب, واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں. سر یہی بات بتائیں کہ نواز شریف صاحب کیا تیار ہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ پاکستان آئیں گے ان کو عدالتوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا, گرفتاری بھی ان کی متوقع ہے. بہتر آئیڈیل سچویشن کیا ہوگی میاں صاحب اگر ان کو ریلیف ملتا ہے, ڈائریکٹ عوام کے پاس جانا چاہیں گے یا پھر وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اگر گرفتاری بھی دینی پڑتی ہے تو وہ آ کے گرفتاری دیں گے؟ دیکھو جی, لا کا پروسیس پورا اڈاپٹ کیا جائے گا. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جب باہر سے بندہ آتا ہے تو وہ ایک پٹیشن آتی ہے کورٹ میں فار انٹرم بیل, جسے پری اریسٹ بیل کہتے ہیں. وہ پیش ہوں گے عدالت میں اور عدالت پھر ان کو آگے بیل دیتی ہے نہیں دیتی ہے وہ پھر عدالت میں ڈسکس ہوگا. ایک اور سپلیمنٹری اپلیکیشن دی جائے گی کورٹ میں کہ مجھے بیل دی جائے. یہ وجوہات ہیں. میں والنٹریلی واپس آیا ہوں اور میری کوئی ہیلتھ بیک گراؤنڈ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, اس لیے میں اویلیبل ہوں. اگر میں کورٹ میں پیش ہونے کا ارادہ نہ رکھتا تو میں کیوں آتا. تو میں اسی انٹینشن سے آیا ہوں کہ I'll obey the orders of the court. I'm available. جو ڈیٹ ہوگی اس میں میں پیش ہوتا رہوں گا. یہ اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یہ سمپلیفائی تو ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے؟ دوسرا, فضل الرحمان صاحب he is not ready for the elections. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال مزید ڈیلے کر دیے جائیں. نہیں, جو پرسوں کا سٹیٹمنٹ انہوں نے الیکشن کے حق میں دیا ہے, اگر وہ ابھی تو پی ڈی ایم کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے پوری کمپریہنسو, جس میٹنگ کی بات دبئی کی جا رہی ہے وہ تو ایک انفارمل سی بات تھی, نہ اس کا کمیونیکیشن جاری ہوا, نہ کوئی خبر دی گئی پریس کو. اس لیے وہ تو انکنکلوسیو سی گفتگو تھی جو کسی بھی 2 پارٹی لیڈر کی ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد ایک کمپریہنسو میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم کی اور سارے الائز کی, اور اس میں کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا جائے گا, الیکشن کا موڈ کیسا ہوگا, کس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کس کی نہیں ہوگی. اس پہ وقت لگے گا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہے. آپ کو پتہ ہے 2008 میں جب الیکشن ہوا تھا, مسلم لیگ تھی اور پیپلز پارٹی تھی, ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی تھی. ان کی گورنمنٹ بنی تھی. پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی اور فیڈرل میں
पीपल्स जी, पार्टी की जी, गवर्नमेंट जी। थी। हाँ जी जी, तो काफ़ी बड़ी अमेंडमेंट्स भी की गई, आपको याद है 18th अमेंडमेंट भी 2010 में उसी वजह से हुई थी कि इनका कंसेंसस था इन व्यू ऑफ दी बिल्कुल चार्टर सही। ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा राना साहब तो ये इसलिए बता मैं जी राना साहब जी ये बताइएगा कि ये तासुर क्यों जा रहा है नून लीग बशमूल पीडीएम, जरदारी साहब के बयानात उनके वाज़ेह हैं, उनके अलावा कि ये लोग इलेक्शंस में जाने से गुरेजा है, कतरा रहे हैं लोगों को फेस करने से इलेक्शंस में जाने से, क्या ऐसा है तासुर, सही बात है ये? नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कैंडिडेटली कहा है कि इलेक्शन होगा, और ऊपर से मियां नवाज साहब ने भी यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप कैंपेन करें और इलेक्शन हम लड़ेंगे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड, अगर आपने कोई क्लियर देखिए कर दिया, opinion- क्लैरिफाई कर दिया, ऐसी कोई बात हाँ, नहीं है। बिल्कुल। सेनेटर साहब आपसे इजाज़त लेने से पहले एक अहम जो मामले की तरफ मैं आपकी भी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि पंजाब के अंदर जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो 4 रोज़ से धरना दिए बैठे हुए हैं। जो फेडरल की जानिब से अनाउंसमेंट किए गए थे, जो पे रोल के और जो बाकी तमाम सूबों के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और अभी तक किसी भी बंदे ने ना फेडरल से ना केयर टेकर सेटअप से उनसे बात तक नहीं किया है। सर ये मामला आपके नोटिस में तो होगा? नहीं, मेरे नोटिस में है और इसको टेकअप भी किया गया है। मेरा ख्याल विद इन डे और 2 उनके साथ नेगोशिएशंस होंगी और जो जस्टिसेबल होगा वो किया जाएगा। आपको याद होगा पिछली मीटिंग में आपने कहा था, फिर हमने टेकअप भी किया कि जो सोलर की जी बिल्कुल इस वजह से 50 जो है ना जी 50,000 ट्यूबवेल्स के लिए सोलर सपोर्ट की बजट में रखी गई, सीड्स के लिए बड़ी रकम रखी गई, तो उस फायदा होता है जब ऐसी चीजें। राना साहब इसीलिए तो हम आपसे डिस्कस करते हैं क्योंकि इस चीज़ के बाद आप उस चीज़ को वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मिजाक नहीं बनती, आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसका टेकअप करते हैं। थैंक यू सो मच सर।